حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کبھی حضور کے آگے چلتے اور کبھی حضور کے پیچھے چلتے۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، اور جب ہاتھ میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے چلنے لگتا ہوں، مبادا آپ کو کوئی گزند نہ پہنچے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تلاش کرنے والے یقیناً یہ ہے کہ آپ کے پیچھے سے آئیں گے، تو اگر پیچھے سے آئیں گے، اگر انہوں نے کچھ حملہ وغیرہ کیا تو سب سے پہلے مجھے لگے گا، آپ سیف رہیں گے۔ اور اگر جب مجھے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلے آتا ہوں کہ اگر انہوں نے کچھ وار کیا تو سب سے پہلے جو ہے میرے اوپر وہ گھات پہنچے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم خطرہ کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ کہ خطرے کی حالت میں تم میرے آگے یعنی کہ مجھ سے پہلے مرنا پسند کرتے ہو، اپنی جان دے کر تم میری جان بچانا چاہتے ہو؟ عرض کی، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی، رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حضرت ابوبکر صدیق کی کہتے ہیں کہ میری یہی تمنا ہے کہ میں آپ پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں۔ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور ٹھہریے، میں غار کو صاف کرتا ہوں، اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر غار کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ غار تو اندھیرا ہوتا ہے، پہاڑ کی کھو، ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی لائٹ وغیرہ کا انتظام تو نہیں تھا، تو غار تو اندھیرا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ سے ٹٹول ٹٹول کر جو ہے وہ غار کو صاف کیا ہے، غار کو صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں کوئی سوراخ نظر آتا وہاں کپڑا پھاڑ کر اس کو بند کر دیتے، یہاں تک کہ سارا کپڑا بھی ختم ہو گیا اور ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سوراخ سے سانپ نے ڈس لیا، جس سوراخ پر آپ نے انگوٹھا رکھا تھا اس سوراخ سے جو ہے وہاں ایک سانپ بیٹھا تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیا، مگر آپ نے پیر کو جنبش نہ دی، حضرت ابوبکر نے پیر کو ہلایا نہیں تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑ جائے۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضور کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا، ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی، حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا۔ اپنے لعاب دہن کو جب حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے پر لگایا ہے تو تمام زہر کا اثر جاتا رہا۔ حضور کے لعاب کی بھی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کھارے کنویں میں ڈال دیتے تھے تو کنویں کا پانی جو ہے بالکل میٹھا ہو جاتا تھا، کینٹی کی طرح، اور اگر حضرت علی کے آنکھوں میں اگر لگا دیں تو آنکھوں کی پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ پیر میں لگایا، زہریلے جانور کے کاٹے ہوئے جو ہے اثر کو ختم کر دیا۔ یہ حضور کے لعاب دہن کا جو ہے اثر تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، اشعار اس کا ترجمہ، ریشم کے کپڑوں سے ریشم حاصل کر کے عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، لیکن مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر و مباحات حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے غار ثور پر جالا بنا تھا۔ اس واسطے سے مکڑی کو جو ہے زیادہ فضیلت حاصل ہے اس سے ریشم کے کیڑوں سے، کیونکہ ریشم کے کیڑے سے صرف ایک کپڑا بن سکتا ہے، لیکن جس مکڑی نے حضور کی جان بچانے کے لیے جو ہے مشقتیں کی ہیں اس مکڑی کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن مکہ سے ہجرت کی، 3 راتیں غار ثور میں گزار کر ربیع الاول کی شب 2 شنبہ کو وہاں سے روانہ ہوئے، یعنی سوموار کے دن وہاں سے روانہ ہوئے اور 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ یہ بھی اتفاق ہے
کہ حضور کی ولادت مکہ میں ہوئی تو وہ بھی 12 ربیع الاول کو، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں تو وہ بھی تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی۔ 12 ربیع الاول کو مدینہ طیبہ پہنچے۔ زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے، شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا۔ یہ بتا رہا ہے، یہاں سے بتا رہے ہیں حضرت کہ شیطان کس طرح انسان پر کہاں کہاں حملہ کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں بتا چکے۔ اب شیطان جو ہے انسان کے مرتے دم تک اس کا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑتا ہے، یہاں تک کہ جب انسان مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے اس وقت بھی شیطان آتا ہے، اور قبر میں بھی جو ہے شیطان بہکانے کے لیے چلا آتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے قبر کے پاس جب لوگ دفن کر کے چلے جائیں تو اذان دینے کا حکم ہے، تاکہ جو ہے وہ سوال و جواب میں بندے کو آسانی ہو۔ اب دیکھیں، زکریا نام کا ایک مشہور زاہد گزرا ہے۔ زاہد کا مطلب سمجھتے ہیں عبادت گزار بندہ۔ ہم جیسوں کو زاہد نہیں کہتے، بلکہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد بھی جو ہے مطلب نوافل ادا کرتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہو، اس کو زاہد کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ زاہد نے کہا، مشہور زاہد گزرا ہے، شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا۔ شدید بیماری کے بعد جب اس پر سکرات کا عالم طاری ہوا، یعنی جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کو سکرات کا وقت کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پریشانی کا عالم۔ سکرات کا عالم طاری ہوا تو اس کے دوست نے اسے کلمہ کی تلقین کی۔ جیسا کہ میں نے تقریر میں بتایا تھا کہ جب مرنے والے کے قریب میں جو ہے زور زور سے کلمہ پڑھنا چاہیے، تاکہ مرنے والا جو ہے وہ کیا اس کو کلمہ پڑھ لے۔ لیکن مرنے والے سے کبھی کہنا نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھو، کہنا نہیں، بلکہ اس کے پاس جو ہے کوئی نیک شخص، اچھا شخص جسے وہ پسند کرتا ہو، وہ شخص بیٹھ کر کے بغل میں زور زور سے کلمہ پڑھے، تاکہ جو ہے مرنے والا انسان سن لے، ٹھیک ہے، اور اس کے بھی دل میں خواہش پیدا ہو، وہ بھی پڑھ لے۔ تو اب وہ کیا، اس کے دوست نے کلمہ کی تلقین کی، لیکن اس نے ادھر ادھر منہ پھیر لیا زاہد نے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا میں نہیں کہتا، یعنی میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ دوست یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب اس کو لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا زاہد اور عابد بندہ، اتنا بڑا عبادت گزار بندہ، اور کلمہ پڑھنے سے انکار کر رہا ہے، سمجھے۔ دوست یہ سن کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب زاہد کو کچھ افاقہ ہوا، افاقہ کہتے ہیں جب بے ہوشی سے جو ہے انسان ہوش میں آتا ہے، اس کو بولتے ہیں افاقہ ہوا، یعنی جب اس بندے کی جب مرض الموت میں انسان لاحق ہوتا ہے تو اس کا دماغ جو ہے بہک جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو جب اس کو کچھ آرام ملا، کچھ افاقہ ہوا، تو اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا؟ اب وہ زاہد بندہ اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ کہہ رہے تھے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے تم کو کلمہ کی تلقین کی تھی، مگر تم نے 2 مرتبہ منہ پھیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا میں نہیں کہتا۔ تو زاہد نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا تھا۔ مرض الموت میں جو ہے انسان کو پیاس بہت زبردست لگتی ہے، تو شیطان جو ہے ایسے عالم، اب انسان کو پیاس لگی ہو تو اب اس کو جب شدت کی پیاس لگی ہو، اگر کوئی انسان پانی دے دے تو گویا کہ اس کے لیے امرت ہے، اس وقت اس انسان کے لیے پانی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اس کو سونا چاندی ہیرے جواہرات دیجیے گا اس کبھی نہیں لے گا، پانی سے بڑھ کر جو ہے اس کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا تھا اور دائیں طرف کھڑا ہو کر مجھے وہ پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں پانی کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھیے کیسا فریب میں ڈال رہا ہے، کہہ رہا کہ میں تم کو اتنی شدت کی پیاس لگی ہے، میں تم کو پانی دوں گا، گھر والے نہیں دے رہے ہیں، میں تم کو پانی دوں گا، تم ایک مرتبہ کہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو میں نے منہ پھیر لیا۔ تو دوسرے رخ کی طرف سے آ کر کہنے لگا، میں نے پھر منہ پھیر لیا، دوسرے طرف آیا، پھر وہ شیطان بولا کہ جو ہے تمہیں پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں پیاس لگی ہے، تو کہو ایک مرتبہ کہ جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے، میں تم کو پانی دوں گا۔ تو جب شیطان نے کہا تو میں نے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ بندہ زاہد کہہ رہا ہے کس سے؟ شیطان سے، اور سامنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے شریعت یہ حکم دیتی ہے اگر کوئی انسان مرض الموت میں جو ہے مبتلا ہو اور اگر اس کی زبان سے کچھ کلمہ جو ہے غلط نکل جائے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے،
ہاں زندگی بھر اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب آخر وقت میں کفر کیسے کر لے گا وہ؟ تو یہ شیطان کا بہکا ہوا، اس پر کفر کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تیسری مرتبہ اس نے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا۔ اس پر وہ پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر بھاگ گیا، میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہے تھے، تم سے تو نہیں کہے تھے، اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے۔ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا کہ آخر شیطان انسان کے دل پر کیسے حملہ کرتا ہے، مجھے اس کی جگہ دکھا دیا جائے۔ خواب میں اس نے شیشہ کی طرف صاف شفاف ایک انسانی جسم دکھا، شیشہ کی طرح صاف شفاف جو ہے ایک انسانی جسم دیکھا جو اندر باہر سے یکساں نظر آ رہا تھا، یعنی اس کے جسم کو دیکھو تو آر پار نظر آتا تھا۔ شیطان کو دیکھا وہ اس انسان کے بائیں کاندھے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ شیطان کو دیکھا کہ اس نے بائیں کاندھے اور کان کے درمیان جو ہے بیٹھا ہوا تھا اور اپنی طویل ناک سے اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا۔ شیطان کی ناک بہت لمبی ہے، وہ کندھے پہ بیٹھ کر کے جو ہے طویل ناک یعنی لمبی ناک سے جو ہے شیطان کے دل پر انسان کے دل پہ کیا کر رہا تھا؟ وسوسے ڈال رہا تھا۔ جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراً ہی پیچھے ہٹ جاتا۔ جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کی بیٹھنے کی جگہ یہاں ہے، شیطان فوراً یہاں سے کیا کرتا؟ پیچھے ہٹ جاتا۔ اے رب ذوالجلال، ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل، ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا، ہمیں حاسد زبان سے نجات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد